غاصب حقوقہم مجمعین صلوات۔ کوشش کیجئے بادشاہ سرکار ابو الفضل کی ذات پر اس سے بھی بلند تر صلوات۔ یک زبان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری۔ حسینیت، یزیدیت برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ، برائے ظہور وارث صلی اللہ، برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ، برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد الرسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر صلوات۔ سلامت و آباد رہیے۔ دعا گو ہوں میرا مالک آپ اس صفِ عذاب پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کر اس صفِ عذاب کی آپ ظاہری زینت بنے ہیں، مالک آپ کو اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے۔ جس عبادت کی نیت سے سادات عظام نے یہ صفِ عذاب بچھائی ہے، بالخصوص آج کے اس دن میں دعا گو ہوں مالک حسین بادشاہ تمام ان سادات عظام کو اس خدمت کا صلہ رضائے مولا حسین کی صورت میں عطا فرمائے۔ 1447 ہجری کا محرم الحرام، امام بارگاہ مرکز ولایت بارگاہ قصر بطول صلوات اللہ تعالی علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں اس سال کے عشرہ محرم کی ہماری یہ چوتھی نشست بعنوان حسین کا عباس، عباس کا حسین۔ آپ یقین مانیے دو انداز میں میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا۔ ویسے تو یہ ذکر اتنا مقدم ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا قدیم تر ہے، اتنا وسیع تر ہے کہ ذکر کے کرنے والے، کروانے والے، سننے والے کسی کا بھی کسی کو شکریہ ادا کرنے کا کوئی موقع محل یوں نہیں بنتا کہ ہر شخص دوسرے کے لیے اس ذکر کی صورت میں محسن ہے۔ اگر کروایا نہ جائے تو آ کر کرے گا کون، اگر کیا نہ جائے تو آ کر سنے گا کون، لیکن اگر سننے والا نہیں ہے تو کرنے والے کرے گا کس کے لیے؟ اگر بلانے والا نہیں ہے، کوئی پڑھنے والا نہیں تو بلائے گا کس کے لیے؟ یہ سب ظاہری معاملات تو ہیں، اس لیے دوسرے کا محسن ہے، لیکن پھر بات دہراؤں گا، حقیقت تو یہ ہے اس ذکر کے لیے کسی کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ذکر خود اپنا ذاکر ہے۔ آپ سلامت۔ یہ ذکر خود اپنا ذاکر ہے، کیونکہ یہ اس کا ذکر ہے جس کو ذکر کے لیے بدن کی حاجت نہیں تھی۔ میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے، میں بہت کبھی کبھی کہتا ہوں یہ جملہ کہہ کر مالک کی عطا سے، ہاں کچھ جملے یا کچھ لفظ ذو معنی ہوتے ہیں، بالعموم ہمارے ہاں ذو معنی الفاظ کو مثبت نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ اس کے معنی ہوتے ہیں دوہرے معنی والا، دو معنی والا، لیکن میں کہوں ذو معنی ایسے ہوں تو کیا کہنے، اگر سمجھ سکیں تو میں ایک بار پھر دعوت دے رہا ہوں، میں نے کہا یہ ذکر اس کا ہے جس کو ذکر کے لیے بدن کی حاجت نہیں ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اس سے مراد اللہ سمجھو یا حسین سمجھو۔ آپ سلامت رہی۔ دو ہی معاملات ہوئے ہیں، یا وہ
बिना बदन के कर भी रहा है, करवा भी रहा है, कर भी रहा है जिक्र, करवा भी रहा है। यही मामला हुसैन का है, बिना बदन के कर भी रहा है, करवा भी रहा है। सारी दुनिया इसी कोशिश में है, अल्लाह पाले, अल्लाह मिल जाए, अल्लाह अल्लाह, फ़कत अल्लाह, बस अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। हाँ, बात भी यही है, लेकिन बात असल में ये है कि अल्लाह मिलेगा कहाँ से? अल्लाह है कहाँ? आप कहें हर जगह। अगर अल्लाह हर जगह पर है तो फिर मिलता क्यों नहीं है? मौला अली से किसी ने पूछा अल्लाह क्यों नहीं मिलता? कहा वो शिद्दत ज़हूर की वजह से गायब है। आप सलामत रहिए। क्या कहने, कसम बखुदा, जब इल्म पसंद लोग सुनने वाले हो, लुत्फ आ जाता है पढ़ने का। बादशाह अली का मशहूर है ज़माना खुतबा तौहीद, नहजुल बलागा शुरू ही इसी से हो रही है। बादशाह मौला अली भाई, नहजुल बलागा शुरू ही इसी से हो रही है। जिसकी किताब तौहीद से शुरू हो उस अली को मैं क्या कहूँगा? अभी तो अली ने मुरत्तब नहीं की, मालिक के तो खुतबों को जमा किया था। फिर सबसे पहले एक है कुरान और एक है नहजुल बलागा। कुरान अल्लाह की किताब, नहजुल बलागा मौला अली के कई खुतबात में से कुछ खुतबात को अल्लामा रज़ी ने जमा करके एक जगह पर रख दिया। और ये बात मैंने रुक कर इसलिए कह दी, हमारे यहाँ कुछ बच्चों नौजवानों को गालिबन क्योंकि सवाल किए गए माजी में ये गलत फहमी है कि ये मौला अली की किताब है। ये मौला अली की किताब से मुराद उनकी लिखी हुई किताब नहीं है, उनके खुतबों को जो अल्लामा ने बेहतर समझा जमा करके एक जगह मुरत्तब कर दिया। अभी तो अली के कई ऐसे खुतबात हैं जो नहजुल बलागा को ऐसे देख रहे हैं। अब बात क्योंकि जिक्र की हो रही है इसलिए मैंने कहा आप सलामत रहिए जी। मैं नौकर कुछ बस ड्यूटियां होती हैं, पैगाम होते हैं बीच में, इसीलिए मैं दे दिया करता हूं जल्दी से। या वो बिना बदन के कलाम कर रहा है या हुसैन ने बिना बदन के कलाम किया। मैंने पहले भी कहा था कि हुसैन का एहसान है अल्लाह पर, ठीक है। हुसैन का अब्बास दोनों साथ साथ चल रहे हैं ना, जो कल लोग मौजूद थे ज़्यादा लुत्फ लेंगे और तकरीबन मैं चेहरे सभी देख रहा हूँ। बिना बदन के कलाम, बिना बदन के कलाम। चलो इसके बजाय कि मैं आखिर में कहूँ ये बात पहले कह देता हूँ, आपका लुत्फ और तजस्सुस दोनों बढ़ जाएगा, उसका फ़ायदा भी है मुझे और ख़ुशी भी होगी मुझे। आप जानते हैं मौला, अच्छा इसको फ़ज़ाइल में सुनिएगा, मैं जैसे कई बार कह चुका हूँ इनके मसाइब भी फ़ज़ाइल हैं और ये कोशिश मैं कई सालों से कर रहा हूँ। इसकी मुझे खुशी है कि हाँ काफ़ी हद तक आप लोग आमादा हैं। ये मौला हुसैन का सर जो नोक नेज़ा पे कलाम कर रहा था, सबने सुना। क्या आपने ये सुना है आज तक कितने मकामात पर कलाम किया है? ये बहुत अहम बात है। ये नहीं करबला से चले और शाम तक मौला हुसैन का सर कलाम करता रहे, नहीं। मैं कलाम सरे हुसैन पर अगर मेरी नीयत तो हो गई है, बादशाह का से सवाल में अता करेंगे कभी इंशाअल्लाह, मालिक ने चाहा आपके शहर में अशरा हो कम अज़ कम तो वो बात है, वरना चले खमसा ही सही, कभी मौका मिला तो वो बयान करूँगा कि हुसैन के सर ने किस किस मकाम पर क्यों क्यों खिताब किया और क्या क्या खिताब किया, क्या ज़रूरत थी हुसैन के सर को खिताब करने की। ये अलग राज हैं, लेकिन अब इस उन्वान में रहते हुए मुझे एक ही जुमला बताना है और ये उम्मीद नहीं, हाथ उठा के कह रहा हूँ, मेरा यकीन है मुझे इसकी वजाहत करनी ही नहीं पड़ेगी। करबला से लेकर शाम तक हुसैन के सर ने कुल 7 मकाम पर खिताब किया है। आप सलामत रहें। कुल हुसैन के सर ने 7 मकामात पर खिताब किया है
اور اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ 7 کا عدد کس سے منسوب ہے؟ 7 کا عدد ہے مولا عباس کا. یعنی زمانہ تو سن رہا تھا کہ حسین قرآن پڑھ رہا ہے. کاش کوئی توجہ دے کے دیکھتا. حسین سارے راستے فقط یہی کہہ رہا تھا، عباس عباس. گویا حسین کا کلام عباس ہے، گویا حسین کا راز عباس ہے. گویا حسین جب زمانے کو حیران کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے عباس. آج تک زمانہ اسی بات پہ حیران ہے نا. میں نے کیوں کہا تھا کل جو لوگ موجود ہیں زیادہ، کہاں بات ختم ہوئی تھی کل؟ وہ تھا نا، اگر حسین اپنے اسم سے رجوع کر لیتے تو اس میں حسین ہے عباس، اس میں عباس ہے حسین. میں بڑے آرام سے پڑھتا جا رہا ہوں. میں ان مقامات پر زور لگا کے خطابانہ رنگ شامل کروں تو شاید آپ کی طرف سے داد اور نعروں کی تعداد زیادہ ہوگی، لیکن مجھے اس میں اتنی تسلی اطمینان نہیں ملے گا جتنا اس انداز میں کہ یہ بات اپنے آپ کو خود منوا لے تو پھر کیا ہی کہنے. اس کے اندر کوئی رنگ شامل ہونا نہیں چاہیے. کیا کہا میں نے؟ دوہرا رہا ہوں، حسین کا اسم ہے عباس، عباس کا اسم ہے حسین، حسین عباس میں ہے، عباس حسین میں ہے، کرم حسین عباس میں ہے، فضل عباس حسین میں ہے. یا علی میں کیا کروں. اچھا چلیے، میرا مولا مدد کرے. ویسے تو عنوان یہ قلعہ ستار شاہ کا بنتا ہے، لیکن اب بات آ گئی ہے اور اگر دلیل یہی صحیح میرے مولا نے اس وقت ذہن میں ڈال دی، قلب میں اتار دی، تو چلیں پھر یہی صحیح. مولا حسین کن کے بیٹے ہیں؟ کون نہیں جانتا؟ علی بادشاہ، مخدوم عالیہ جناب سیدہ کے بیٹے ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، بالکل آپ کہہ تو صحیح رہے ہو، لیکن علی اس امیر کا نام ہے. میں نے بات شروع یہاں سے کی تھی، آپ کو یاد ہونا چاہیے. علی اس امیر کا نام ہے جس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں تیزی سے اس منزل سے گزر کے آگے چلا جاؤں گا کیونکہ میں کہہ چکا ہوں جو لوگ پہلے دن تھے وہ اس کا لطف اٹھائیں گے، باقی بھی جلدی سے ساتھ آ جائیں. علی اس امیر کا نام ہے جس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. میں کہہ چکا علی کی ذات ہی سب کچھ ہے. ید اللہ ہو، عین اللہ ہو، وجہ اللہ ہو، علی کی ذات ہے. لیکن اس دن کی طرح میں تیزی سے دوہرا کر آگے بڑھ جاؤں گا. ہاں، اگر ظاہری طور پر دیکھو تو علی کی آنکھیں علی کی تھوڑا ہی نہ ہیں. عین اللہ، وجہ اللہ ہے، یہ اذن اللہ ہے، زبان علی کی، لسان اللہ ہے، یہ صدرت اللہ، سینہ ہے، پہلو جنب اللہ ہے، پنڈلی ساق اللہ ہے، مشیت اللہ ہے، ارادہ ارادت اللہ ہے، روح اللہ ہے، نفس اللہ ہے، راز سر اللہ ہے، دروازہ باب اللہ ہے، ولایت الہیہ ولی اللہ ہے. علی کا تو اپنا نام بھی اپنا نہیں ہے، اس کا اسم اللہ ہے. شرم نہیں آتی زمانے کو، پڑھتے اللہ کی نماز ہو، اللہ کا اسم نکال کے بے غیرت ہو. میں بڑی سادگی سے یہی کہہ سکتا ہوں، کمال ہے. اور اسم بھی وہ جو اسے پسند ہے، اسم بھی وہ جو پڑھے لکھے ہونے کی علم کی سند ہے. اس کے قرآن کی پہلی آیت کون سی بھلا؟ اقرا. یہ تو مکتوبی قرآن ہے نا، جو بعد میں جمع کیا گیا. جو نزول قرآن تھا، پہلی آیت اقرا باسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہو گیا؟ کیا مطلب؟ پڑھ. میں سادہ ترجمہ جو رائج ہے، پڑھ اپنے رب کے اسم سے.
جس نے تجھے خلق کیا. اقرا پڑھ بسم رب، اپنے رب کے اسم سے جس نے تجھے خلق کیا. کون سے اسم سے؟ یا علی، اسی کو قرآن فہمی کہتے ہیں. آپ سلامت رہیے. میں 1 منٹ کے لیے رک گیا لیکن با مقصد ہوگا یہ بہت. بھائی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے اسم سے. بھائی رب تو رب ہے نا، تو ربوبیت کا اظہار کر رہا ہے نا رب. کس اسم سے پڑھنا ہے وہ کون بتائے گا؟ وہ کہاں ہے؟ پتہ چلا پڑھ اپنے رب کے اسم سے جس نے تجھے خلق کیا. جس نے خلق کیا. ابھی تو یہ پہلا سوال ہے، کس اسم سے؟ جواب دو تو پھر اگلا سوال بھی تیار ہے. جس نے تمہیں خلق کیا، رب نے یا اسم نے؟ پڑھ آپ جیو، آپ جیو، آپ سلامت رہو. آپ بابا پڑھ اپنے رب کے اسم سے جس نے تجھے خلق کیا. کہہ رہا ہے وہ رب کے اسم سے پڑھ جس نے تجھے خلق کیا، یعنی وہ اطلاع دے رہا ہے. اسے خبر کہتے ہیں. یہ عربی کا لفظ ہے، اس کی جمع اخبار ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اخبار ہے. اور جب یہ خبر اتنی امپورٹنٹ ہو کہ ہیڈ لائن بنے تو اس کے لیے ایک اور بھی لفظ ہے، نبہ. ٹھیک ہے؟ اور قرآن نے اسے بھی کہا نبع العظیم، سب سے بڑی خبر. سب سے جسے اللہ عظیم کہے، وہ جسے آیت الکرسی میں هو العلی العظیم کہہ کے پکارا گیا ہے، وہ علی العظیم جسے عظیم کہے وہ کتنی عظیم خبر ہوگی. ایک بار علی نے منبر سلونی پر خطبہ لدنی دیتے ہوئے اپنے سینے توحید گنجینہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا، تم تو مجھے جانے ہی نہیں، میں وہ نبع العظیم ہوں جسے عظیم نے عظیم کہا. آپ آباد رہو. حیدری پہنچ گئی بات. اچھا، میں اس کا بہت تفصیل سے خلاصہ اسی بارگاہ میں گزشتہ مجالس میں پڑھ چکا ہوں، اس لیے میں نے مکمل نہیں دہرانا. اور یہی وجہ ہے میں رک بھی گیا کہ پچھلا حوالہ دے کے بات کر کے نکل جاؤں گا تیزی سے. جن کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہیں ان کو تھوڑی موٹیویشن بھی ہوگی کہ آئندہ بھی باتوں کو محفوظ رکھنا ہے. ہر دفعہ بات کو دہرا کر وقت کو کل کرنا مسئلہ نہیں بلکہ ہو جاتا ہے مسئلہ. اس لیے تیزی سے آگے بڑھوں گا. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے اسم سے جس نے تجھے خلق کیا. اسم کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی. اقرا بھی موجود ہے، اسم بھی موجود ہے، رب بھی موجود ہے. بیچ میں ڈھونڈنا کیا ہے؟ علی سے کسی نے ایک بار پوچھا، یا علی الف بڑا کہ بے؟ یاد آ گیا؟ جن کو یاد آ گیا ان کو میرا سلام ہے. یا علی الف بڑا ہے یا بے؟ علی نے کہا تیرا سوال ہی غلط ہے. کہ مولا وہ کیسے؟ کہ بے تو ہے ہی نہیں. کہ مولا اپینو تقا انا نقطہ تحت البا. کا کہا تو ہے لیکن جیسے تو سمجھ رہا ہے ویسے نہیں، جیسے میں نے کہا ویسے ہے. کہ مولا ہے یا نہیں؟ کہا نہیں. کہا مولا نہیں ہے تو پھر؟ کہا نہیں ہے. ابھی حیرانگی کے عالم تک پہنچنے والا تھا. مولا نے کہا دم بخود نہ ہو جانا، رک میں بتاتا ہوں. بے تو ہے ہی نہیں. آپ بے لکھتے ہیں ایسے، بڑی تیزی سے میں بیان کر چکا. بے لکھتے ہیں ایسے، یہ جو سائیڈوں پہ یہ ہے نا یوں، یہ رسم الخط کی وجہ سے ہے، ورنہ بے تو یہ لکیر کھینچے، یہ نقطہ بے، یہ لکیر، یہ نقطہ بے. ہاں اب یہ ذرا میری انگلی کی طرف دیکھنا، اے یہ لکیر اور یہ نقطہ بے ہو گیا نا. بچے کو بھی پتہ ہے. لو یہ نقطہ گیا غیبت میں. یہ نقطہ گیا غیبت میں، چھپ گیا نقطہ. نقطے کی مرضی ہے. اب لے جاؤ دنیا کے مفکروں کے پاس اور پوچھو کیا ہے، ہر کوئی کہے گا لکیر ہے، لکیر ہے، لکیر ہے.
اب بے کیوں نہیں ہے؟ پتا چلا نقطے کے بنا بے ہے ہی نہیں، ساری کی ساری بے یہ سی نقطے میں ہے، نقطہ غیب بے بھی غیب، نقطے نے ظہور کیا بے واضح ہو گئی، تو مولا پھر یہ بے ہوئی کیسے ہے؟ کہا یہ بے الف سے ہوئی ہے۔ کہا مولا کیسے؟ کہا جب 5 نقطے ایک جگہ پر جمع ہو گئے تو الف کا اظہار ہوا، الف کو پتا چلا کہ میری خلقت نقطے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو پھر الف نے نقطے کو سجدہ کیا، بے ہو گئی۔ ہوئے 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 ہوئے، آپ جیو۔ یہ جو لکیر ہے یہ لکیر نہیں ہے، یہ الف سجدے میں ہے۔ 90% آپ پہنچ گئے تھے، اس لیے مجھے یہ بات کہنی اضافی لگی، لیکن میں نے جلدی سے باقیوں کے لیے بھی کہہ دی۔ یہ الف جو ہے نا، الف جس نے سجدہ کیا ہے نقطے کو، ہر شے کا آغاز نقطہ ہے۔ ہاں الف ہے آغاز، لیکن الف کا آغاز بھی تو آج آپ پوچھ لیجئے عالم سے کہ الف کیسے بنتا ہے۔ اب تو بچوں کو کمپیوٹر مل گئے، ایک زمانہ تھا تختی لکھی جاتی تھی تو جو قلم تھا اوپر نیچے 5 نقطے اگر لگائے جائیں قلم سے تو الف بنتا تھا۔ الف کو پتا چلا کہ میرا خالق نقطہ ہے، تو میرا خالق مجھے خلق نقطے نے کیا ہے۔ آپ پڑھنا شروع کرتے ہو تو کاہے سے شروع کرتے ہو؟ الف سے نا، یعنی آپ کا آغاز تو الف ہے، الف کو پتا چلا میرا آغاز نقطہ ہے۔ اب الف کوئی میرے آپ کی طرح احسان فراموش تو ہے نہیں، الف نے بے نقطے کو سجدہ کرنے کے لیے جیسے ہی سر نقطے کے آگے رکھا، زمانے کو بے نظر آ گئی، لیکن بے تو ہے ہی نہیں، یہ تو الف کا نقطے کو سجدہ ہے۔ اگر نقطہ ہٹ جائے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے، یا یہ لکیر ہے یا الف سجدے میں ہے، تمہاری مرضی، یعنی پوری کی پوری بے اسی نقطے میں ہے۔ تو علی نے کیا کہا؟ انا نقطہ تحت البا، یا تحت ال کا لفظ ہے ہی اسی معنی کا اظہار کہ میں نیچے تھا، یعنی الف کی سجدہ گاہ کو نقطہ کہتے ہیں۔ الف کی سجدہ گاہ کو نقطہ کہتے ہیں۔ نقطہ ہٹ گیا، سب ختم ہو گیا، تو پھر مجھے بتاؤ بے کس سے ظاہر ہوئی؟ نقطے سے۔ بے کس سے ظاہر ہوئی؟ نقطے سے۔ نقطہ ہٹ گیا تو پھر کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں، نقطہ آ گیا تو بے بن گئی نا، یعنی بے کس سے ظاہر ہے؟ نقطے سے۔ اور نقطہ کون ہے؟ علی کہہ رہے ہیں میں، تو پھر یہ پوری بے کون ہوا؟ ظاہری بات ہے علی۔ جب نقطہ علی ہے جو بے کی پہچان ہے تو پھر بے بھی تو علی ہی ہوا نا۔ بے علی نقطہ ہے، اس نقطے نے الف کو خلق کیا۔ میں ذمہ داری کے اس مقام پر کھڑا ہوں کہ مجھے ذمہ داری نام کی زنجیروں نے چاروں طرف سے جکڑا ہے، ورنہ خدا کی قسم میرے سینے میں اس وقت طوفان برپا ہے۔ میں کیا کروں؟ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، لفظوں کو آسان کر رہا ہوں، تھوڑا سا ذہن اور قلب کو کھولنا۔ راز کا مزہ بھی اسی وقت تک ہے جب تک پیاز کے باریک چھلکے جیسا پردہ پڑا رہے۔ یہ چلتی ہوئی ہوا جب چلمن کو سرکاتی ہے نا تو پیچھے رکھے ہوئے راز کو دیکھ کر زیادہ لطف آتا ہے، کھلی چیزوں کا وہ لطف ہے ہی نہیں۔ توجہ، اس نقطے نے الف کو خلق کیا تھا، یہی وجہ ہے قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو قاعدے سے ہوا، الف سے شروع ہوا۔ اقرا، پڑھ، بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے اسم سے جس نے تجھے خلق کیا۔ تو اس میں اسم کیا ہے؟ ارے غور کرو، یہ بے ہی تو رب کا اسم ہے۔ اقرا،
اقرا بسم رب، یہ بے ملا بھی رہی ہے، یہ بے مدد کی بے بھی ہے، اپنے رب کے اسم سے پڑھ، سے مطلب اپنے رب کے اسم کی مدد سے پڑھ. یہ سارے ترجمے موجود ہیں، جا کے دیکھ لیجئے. تو رب کی طرف سے مدد کرتا کون ہے؟ رب کی کل مدد ہے کون؟ بس یہی تو بتانا تھا جب وہ ایسے ایسے پردے رکھ کر بتا رہا ہے کہ بتا بھی دیتا ہے اور نہیں بھی بتاتا. جب بتا دیتا ہے بندہ کہتا ہے پتہ چل گیا، تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہ یا پتہ چلا. یہی تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، یہی فرق ہے راز کا اور اسرار کا. اللہ نے بتا بھی دیا اور نہیں بھی بتایا. پڑھ اپنے رب کے اسم سے، یعنی بتا دیا رب کا اسم کیا ہے، بے رب کا اسم ہے. اگر بات پہنچ گئی تو چلو آؤ پھر بچوں کو خوش کرنے کے لیے ایک بار ترجمہ کر ہی دیتے ہیں. اقرا باسم ربک الذی خلق. اللہ کہہ رہا ہے پڑھ علی علی کر کے جس نے تجھے خلق کیا. آپ سلامت رہی. پڑھ 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 نا، پڑھ. کس سے؟ بے سے. ساری کی ساری مدد کون؟ بے. کل کی کل مدد کون؟ بے. پڑھائی کا آغاز بے. یہی تو وجہ ہے بسم اللہ. میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے، باوجود اس کے کہ ایک اور وعدہ تھا اور وہ ابھی تک رہتا ہے. چلے مالک نے جیسے بھی چاہا. یہی تو وجہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا تھا نا میں نے 2 دن پہلے اس کا ترجمہ بھی کر لیں گے. اب جب بے کھل ہی گئی ہے تو ترجمہ بھی کھل گیا ہے. بس اشارہ کرنا ہی. اس پوری آیت میں ترجمہ رہ کہاں گیا؟ بسم اللہ، اللہ اسم، الرحمن اسم، الرحیم اسم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم ہی اسم ہے سارا. الرحمن ضرورت ہی نہیں ہے ترجمے کی، الرحیم ضرورت ہی نہیں ہے ترجمے کی، اللہ ضرورت ہی نہیں ہے ترجمے کی. پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ یہ بے، یہ سین، یہ میم، بسم. اب اس کا ترجمہ کیا ہے، شروع کرتا ہوں. آپ نہ بھی شروع کریں، وہ کر چکا ہے. آپ کیا شروع کریں گے؟ آپ کیسے شروع کریں گے؟ اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع. چلو یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی. اللہ کے نام سے شروع کا وہی مطلب ہے جو اقرا باسم ربک الذی کا مطلب ہے. پڑھ اپنے رب کے نام سے. بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے. تو اللہ جب خود کہہ رہا ہے شروع اللہ کے نام سے تو پھر اللہ وہ نام بھی بتانا. اللہ وہ نام بتا جس سے تو شروع کرتا ہے. تو پھر بے کو پہلے رکھ کے بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ خود کہہ رہا ہے جب میں نے علی علی کر کے شروع کیا. بسم اللہ. اللہ خود کہہ رہا ہے جب میں نے علی علی کر کے شروع کیا تو اس میں کوئی اتنی پریشانی والی بات ہی نہیں ہونی چاہیے. جب تک علی بادشاہ کا خطبہ اس روئے زمین پر موجود کسی آخری کتاب کے بھی آخری پنے پر لکھا ہوا موجود ہے، زیدی سینہ پھاڑ پھاڑ کے سب کے سامنے کہہ سکتا ہے علی بادشاہ نے کہا ہے. کیا یہ ہوائیں نہیں چل رہی تھیں؟ اس نے میرا نام پکارا، چل پڑی. زمین کا بچھونا نہیں بچھا تھا، میرا نام پکارا. آسمان بلند نہیں تھا، میرا نام پکارا. وہ تو خود کہہ رہا ہے نا میرا نام پکارا. تو پھر علی کا نام پکارا. کوئی پکارنے والا بھی ہونا چاہیے، کوئی پکارنے والا بھی ہونا چاہیے. کسی نے تو پکارا. علی کہہ رہا ہے پکارا تو پھر اس نے پکارا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اس نے پکارا تو صحیح، لیکن پکارا کیسے؟ کیونکہ پکار کے لیے کم از کم زبان چاہیے، لسان اللہ. پھر یہ ہے
پکار کے لیے آواز چاہیے صوت الہیہ، پھر یہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، جا متھا مارنا ہی تھا تو جگہ تو دیکھ لیتے، یعنی کس کی ولایت پر آ کر اڑی کر رہے ہو؟ علی کی ولایت تو ابھی ظاہر ہی نہیں ہوئی، کسی نے غلط خبر دے دی ہے مولوی کو، جا کے بتاؤ اور مولوی جسے علی کی ولایت سمجھ کے اللہ کی نماز سے نکال رہا ہے، یہ اللہ کی ولایت ہے، یہ اللہ ہی اللہ ہے، میرا علی تو ابھی ظاہر ہی نہیں ہے۔ یہ اتنی دیر سے جو آپ علی علی سن رہے تھے، یہ اس کا اسم علی ہے، اس کی مرضی، خود کو اللہ کہے، خود کو علی کہے، لیکن مولوی کو ابو طالب کے بیٹے سے ایسی دشمنی ہے، اللہ خود کو اللہ کہے تو قبول ہے، وہ خود کو علی کہے تو انہیں اللہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ آپ جی آپ آباد رہیں، حقیقت ہے قبلہ، بالکل حقیقت ہے، ببانگ دوحل ہے یہ بات، وہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے تو ہاں جی ٹھیک ہے۔ آپ سلامت رہے۔ جیتے رہو بیٹا، آپ سلامت رہو۔ بڑی خوبصورت بات کر کے بیٹے نے نعرہ لگوایا۔ میں ابھی میرے خیال ہے کل یا پرسوں کی بات ہے، قلعہ ستار شاہ میں پڑھ رہا تھا، مجلس ابناکم عنوان ہے، تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے اسی طرح کا نعرہ لگوایا، لیکن اس کے اندر ہم سب جانتے ہیں اس بات کو، نہیں ہے، لیکن ایک ایسا اضافہ کیا جو میں نے پہلی بار سنا، مجھے اور لطف آیا، تو میں نے ان سے اس وقت بھی یہ وعدہ کیا دوران مجلس، میں نے کہا کم از کم جہاں یہ نعرہ لگے گا میں یہ آپ کا اضافہ اس میں وہاں ضرور پہنچاؤں گا۔ ابھی کہا نا انہوں نے حب علی رحمت اللہ، بڑی مزیدار بات ہے، سنا ہم سب کا ہے لیکن کنٹینیوٹی بڑی مزیدار تھی۔ انہوں نے کہا حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، ذکر علی عبادت اللہ، نعرہ حیدر۔ آپ سلامت رہے، سارا ثواب انہی کے نام ہے، اور بات کمال تھی تو آپ تک پہنچا دی۔ قسم خدا کی اس جذبے کو سلام ہے، اور اگر مجھے موقع ملے علی کی قسم بنا ٹانگ رکھے بھی چیر دیں گے۔ ہاں عافیت منائیے، ہم زبان سے بات کر رہے ہیں تب تک جب تک ہمیں چیرنے کا حکم دینے والا نہیں آ جاتا۔ بس تب تک مسکرا کے بات کر رہے ہیں، اسی کا حکم ہے ہمیں، ہم نے جہاد کو خود پر اتار نہیں لیا۔
کچھ کہہ رہا ہوں. ہم نے سمجھا ہے بہت دور جا کے لگی تھی میری یہ بہت پہلے کہی ہوئی بات. حالات حاضرہ کو مد نظر رکھ کر کسی نے دور سے نکال کر پھر چلا دی تو چلا دی, لیکن لگی بڑی دور جا کر. مجھے کوئی کہہ رہا تھا زیادی صاحب اگر آج کے موقع پر آپ کو یہ بات کہنا پڑتی تو, میں نے تب بھی وہی جواب دیا تھا, اب بھی یہی کہہ رہا ہوں. اتنا یاد رکھیے گا, جب تک امام زمانہ نہیں آ جاتے جہاد بالسیف حرام ہے. جو بھی کرے جہاں بھی کرے اپنے لیے کر رہا ہے, ہمیں بیچ میں نہ گھسیٹو. ہمارا جہاد تب ہے جب جہاد کا حکم دینے والا آئے گا, اور جو حکم دیتا ہے وہی روکتا ہے. ہم 1400 سالوں کے رکے ہیں, اگر شروع ہو گئے تو پھر روکنے والا کوئی ہونا چاہیے. زبان سے بات کر رہے ہیں ہم, زبان سے بات کریں آپ بھی. علم کی بات ہے, علم ہم مجادلے کے لوگ نہیں ہیں, مباہلے کے لوگ ہیں. ہم مباہلے میں چھوڑ کے گئے, بادشاہ مباہلے میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم مباہلے میں چھوڑ کے گئے, ہم وہیں پہ ہیں جہاں چھوڑا. انہیں غدیر میں بٹھایا, ہم غدیر میں. انہیں مباہلے میں بٹھایا, ہم وہیں ادھر ہی اسی جگہ پر. اسی کچھ نہیں ہے اپنے پاس. علی کا اسم بھی نہیں, اسم اللہ. میں کہہ چکا ہوں, اب ایک قدم آگے جا رہا ہوں, لیکن پچھلے 2 جملے دہرا کر جو پہلے کہے تھے وہ آگے جا رہا ہوں. کچھ بھی نہیں, اسم بھی نہیں علی, ہے ہی نہیں. علی تو غیب ہے. کیسے تلاش کرو گے علی کو؟ تلاش کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, 2 میں سے ایک تو ہو. یا تلاش کرنے کے لیے خد و خال چاہیے ہوتے ہیں, بندہ کیسا ہے, رنگ روپ کیسا ہے. اسے کیسے ڈھونڈو گے جس کا رنگ صبغت اللہ ہے, جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے. اسے کیسے ڈھونڈو گے؟ وہ تو ہے ہی نہیں, تو پھر اللہ ڈھونڈو جا کر. اچھا شاید کچھ سمجھدار لوگ اسی لیے اللہ کو تلاش کر رہے ہیں. اور دوسرا طریقہ ہے, نام تو پتا ہو کم از کم, یا نام تو پتا, یہ اگر اور کچھ نہیں پتا تو ڈھونڈ لیں. اب نام پوچھا تو کہا علی, علی ڈھونڈنے چلے تو پھر ملا جلی. ہم نے کہا اچھا چھوڑیے, نہ آپ حال حلیہ بتا رہے ہیں, نہ آپ نام بتا رہے ہیں, چلے یہی بتا دیجئے گھر. کہا بیت اللہ. بھئی وہیں سے آئے تھے, ہم ادھر گئے, کھولا, واقعی بیت اللہ تو ہے, لیکن جب سے علی نکلے ہیں خالی ہے. تب تک خالی ہے جب تک محمد آ نہیں جاتے. کہاں سمجھ لیں, اپنا کیا, نہ گھر بیت اللہ, اسم اللہ, باقی سب آپ جانتے ہیں. لے دیکھے اس دن یہاں اس جملے پہ بات رکی تھی, میں اس سے آگے جا رہا ہوں. اور کیا, ایک حرم تھا, ہے رسول اللہ نے دیا ہے نا, ایک حرم ہے, پاک مخدومہ ہیں, تو اللہ نے ان کے لیے بھی کہا حجاب اللہ. اب کیا کریں, اب بیٹے ہیں. یہاں پہ بات تھی نا, ہے نا, بس اب یہاں سے آگے. میں سوچ رہا تھا کہ اس کو کل پہ رکھوں, لیکن ابھی میں نے بھائی سے پوچھا, شاکار بھائی سے, تو انہوں نے جب بتایا کہ کتنا وقت ہے تو میں نے کہا چلیں, پھر اس کا مطلب ہے یہ تائید ہو گئی, تو پھر آج ہی لے دے کے. بیٹے تھے علی کے پاس, چلیں بیٹوں کے ذریعے ہی علی تک پہنچتے. بس بیٹے علی کے پاس کیا تھے, اللہ نے دیکھا سب کچھ تو میرا ہے, ایک ایک جگہ یہ بھی میرا, سب کچھ میرا. جیسے ہی بیٹے نظر آئے, اللہ نے کہا ابنانا ابناکم. اب جب اللہ نے اتنا بڑا چیلنج کر ہی دیا تھا, ابنانا ابنا, تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. لم یلد ولم یولد, ہو کے اللہ نے کہا تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. تو اللہ کے لم یلد ولم یولد ہونے کو بچانے کے لیے سیدہ نے کہا لے.
علی نے کہا لے لے تو نے کہہ جو دیا لے، اب تیری طرف سے لے کے جا رہے ہیں، اب تیری طرف سے لے کے جا رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں۔ مباہلے میں ابنانا ابناکم، قرآن ہے، قرآن خدا کا واسطہ ہے، قرآن بہت سنجیدگی سے اللہ نے دعویٰ کیا، چیلنج، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد ہو کر یہ چیلنج کیا، علی نہ ہوتے، سیدہ نہ ہوتی تو تصور کرو کہاں جاتی بات۔ یعنی اللہ کو اتنا اعتماد تھا نا، میں کہہ دوں گا یہ لے آئیں گے۔ علی منزل بڑی کمال سمت میں جا رہی ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں یا ایسا سقوط ہوگا کہ آپ عالم ہویت کی پرواز چاہو گے، یا ایسی دھمالیں ڈلیں گی کہ پتہ نہیں اس سے آگے بات ہو بھی پائے یا نہیں۔ علی کے بیٹے تھے، اس نے کہا اپنا نہ اپنا، اپنے بیٹے کہیے، اب کہہ دیا سارا کچھ تو لے لی، گھر بھی تیرے، نام بھی تیرے نام کیا، سب کچھ تیرے نام کیا، ہم تو گویا ہیں ہی نہیں، اور ایسے ہی ہے، یہ ہیں ہی نہیں۔ کیوں بھول گئے؟ پھر کہوں گا ایسے ہی ہے، یہ ہیں ہی نہیں۔ یہی تو تھوڑی دیر پہلے کہا تھا، اللہ شدت ظہور سے غائب ہے، اتنا ظاہر ہوا کہ غائب ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں کمال علی، اس نے اللہ کو اتنا ظاہر کیا کہ غائب کر دیا۔ آپ جی یہ ہے توحید، توحید خالص۔ دنیا ہم سے توحید منوانا چاہتی ہے، ہاں کیوں ہمارا سر ایسے ہلتا ہے؟ ہم توحید خالص کے قائل ہیں، جو بادشاہ نے کہا ہے اتنی خالص توحید ہو، اتنی خالص توحید ہو کہ بات صرف شرک باللہ تک نہ رکے، اتنی ہی شدت سے جوش آنا چاہیے اگر کوئی شرک بالعلی کر رہا ہو۔ سمجھیں نا اس بات کو، اللہ کے ساتھ شرک تو کیا علی کے ساتھ شرک نہیں ہوتا؟ ہاں اب یہ اپنے اپنے علی کی بات ہے، کون کس علی کو مانتا ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ میں تو کہہ چکا، دوبارہ نہیں دہراؤں گا، لیکن وہ جملہ جو بچوں، جوانوں، ماتمیوں کو خصوصاً بہت پسند ہے، یہاں وہ ضرور کہوں گا، اپنے اپنے علی کی بات ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں حسین سب کا، علی اپنا اپنا۔ اس معاملے میں حسین بانٹ لیتے ہیں، حسین جتنا بھی بانٹے ہیں وہ حسین ہی ہے، ہاں علی اپنا اپنا بھائی، سارا علی اپنا اپنے پاس رکھیں، سارا علی میرا مجھے دے دیں، میں نہ دکھانے کا اپنا علی، کیوں دکھاؤں گا بھی تو کیا ہوگا؟ دکھاتے ہی غائب ہو جائے گا، بتاتے ہی غائب ہو جائے گا۔ علی گویا ایسی کیمیا گری کا نام ہے، جیسے ہی آپ نے ہوا لگوائی، میں نے لفظ کیمیا گری استعمال کیا ہے، کیمسٹری، کچھ ہوتی ہیں نا ایسی چیزیں، بس جیسے ہی ہوا لگی بس اتنا سمجھ لو، جب بھی اللہ کو علی سے جدا کرو گے اللہ غائب ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ مشکل نہیں کروں گا میں، اب آگے آسان کروں گا۔ بیٹے تھے، بیٹے بھی اس کے ہو گئے، لم یلد ولم یولد بھی رہا اور بیٹے بھی ہو گیا۔ کیا بات ہے اللہ تیری، واہ واہ، سخاوت ہو تو ایسی ہو، کریمیت ہو تو ایسی ہو، لم یلد ولم یولد بھی رہا، بیٹے بھی دے دے، مل گئے، اوکے، اب کیا کریں؟ بیٹے بھی گئے، جو کل تھے وہ ابھی تک ہو، جو ابھی تک ہو تو پھر امید یہی ہے کہ مجھ سے پہلے پہنچو گے، اور یقین یہی ہے کہ ہم اکٹھے پہنچیں گے۔ ہاں سیدہ کے بیٹے نا، علی کے بیٹے، تو اللہ سے کہا یہ مباہلے کے بعد یہ تیرے، تو اب وہ ہو گئے اللہ کے، مباہلے کے بعد اللہ کے،
اب کوئی تو ہوتا نا جسے سیدہ کہتی میرا بیٹا. کسر بطول آپ سلامت رہو. ان ہاتھوں کو حسین خیرات عطا کرے. کوئی تو ہوتا جسے سیدہ کہتی میرا بیٹا. حسنین کو دونوں کو ادھر دے کے دونوں کی جگہ ایک اکلوتا ولدی ابا. آپ سلامت. آپ آباد رہیں محنت. آپ سلامت رہے. کسی کو تو بیٹا کہنا ہے نا. کوئی تو بیٹا ہو. بیٹے حسن حسین حسنین یعنی حسن اور حسین حسنین جیسے نہیں. خود حسن و حسین یہاں جیسے کا لفظ نہیں آتا. خود حسن اور حسین دے کر جسے عباس پر کمال اطمینان آ جائے. کچھ کہہ رہا ہوں. سیدہ نے حسنین دیے اللہ کو. یہ لے تو نے کہا نا لے پھر اب یہ تیرے. اور پھر کیا کہا عباس میرا بیٹا ہے. یعنی ایک عباس میں سیدہ کے لیے حسن بھی ہے حسین. کہاں سے شروع ہوئی بات؟ آپ آباد رہو. میں نے وہ عباس اور حسین تو نہیں پڑھا نا. میں اسی لیے پہلے دن سے کہہ رہا تھا عنوان اسی لیے رکھا ہے حسین کا عباس عباس کا حسین. کیا اطمینان آیا ہے. کیا کمال اطمینان ہے سیدہ میرا بیٹا. کل کیا بات ایک اور تھی وراثت. جسے اعزازی بیٹا کہا جائے انہیں وراثتیں نہیں ملتی. وراثت کسے ملتی ہے؟ اپنا بیٹا ہے. حسبی نسبی اپنا بیٹا. حسبی نسبی مجھے مجبوراً سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے. جو اپنا بیٹا ہے وراثت وہاں ملتی ہے. میں ہاتھ اٹھا کے گواہی بنا کے کہہ رہا ہوں میں اپنی پوری زندگی میں دوسری مرتبہ یہ جملہ بولنے لگا ہوں. پہلی بار فیصل آباد کی ایک امام بارگاہ میں بولا تھا بڑے اصرار پہ لوگوں کے. ہاں مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا وجہ بنی. کیا گہرا سناٹا وجہ تھی یا اس کے بعد مجلس ہی نہ پڑھنا اس کی وجہ تھی یہ آپ کو نہیں بتاؤں گا. لیکن اس کے بعد آج زندگی میں دوسری بار یہ بات یا یوں کہوں یہ سلام پڑھنے لگا ہوں. پہلے کہہ رہا ہوں نہیں کروں گا اس کی وضاحت نہیں کروں گا اس کی شرح نہیں کروں گا اس کی تفسیر. اگر سلام قبول کر لیا تو پھر میری کیا حیثیت. مجھے عباس کی قسم سیدہ تم پر سلام کرے گی. میں نے کیا کہا عباس کیا کہا بی بی نے ولدی میرا بیٹا. وراثت کہاں جاتی ہے؟ اپنے بیٹے کے پاس. میرا سلام ہے اس قائم کو جس نے آ کر فدق عباس کو دینا ہے. آپ آباد رہو. جو پہنچ گئے ان کی ماں کی جوتیوں کو میرا سلام ہے. ان کی ماں کی جوتیوں کو. اور یہ حقیقت ہے میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا.
یہ حقیقت ہے سلام بادشاہ کا. میں نوکر قبلہ میں ساری زندگی یہ کہتا رہوں میرا نہیں ہم سب کا سلام ہو اس ولی العصر کو جس نے آخر حق سیدہ فدق فقط عباس کو دینا ہے. ابھی تو یہ ظاہری وراثت ہے. حسنین ہو گئے اللہ کے بیٹے. اور میں نے پہلی بار یوں کہہ دیا اب یہاں سے کاٹنا اور لگا دینا حسنین اللہ کے بیٹے زیادی صاحب کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے کا سارا غائب یہی تو ہو رہا ہے یہی تو کر رہے ہیں ہے نا. از روح قرآن ابنانا ابناکم اس نے تو مانگے تھے خود. کبھی کبھی اللہ بھی کچھ مانگ لیتا ہے. اللہ علیہ محمد سے مانگے مولوی کو پہلے یہاں اور پھر یہاں کھجلی ہوتی ہے. بڑی معذرت ہے. اور اللہ جب مولوی سے خود مانگتا ہے اللہ کو قرض حسنہ دو. یہاں پہ جب اللہ مانگ رہا ہے کیونکہ وہ خود کو ملنا ہوتا ہے وہ مسجد کے خزانے میں جانا ہوتا ہے تو قرض حسنہ ہو گیا. وہ اللہ کو جا رہا ہے اور تم دے رہے ہو. اللہ ان سے جو مانگ رہا ہے وہ اس نے مانگے انہوں نے دے دیے. تو جب انہوں نے دے دیے تو ظاہری بات اس نے مانگے تھے مانگ لیے انہوں نے دے دیے تو اب ادھر ہو گئے. تو بس اب ادھر ہو گئے تو پھر وراثت بھی وہیں سے چلے گی. یہی وجہ ہے کہ سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں جو کچھ اللہ کا ہے وہ حسین کا ہے. ایسے کبھی وراثت سنی بھائی جو کچھ اللہ کا ہے وہ حسین کا ہے. جو اختیار اللہ کا ہے وہ حسین کا ہے. اللہ پیدا کرتا ہے حسین کا اختیار. اللہ مارتا ہے حسین کا اختیار. اللہ چاہے تو بنا باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر دے اللہ کا اختیار. تو حسین کہتا ہے میں چاہوں تو بنا ماں کے ساتھ پیدا کر دوں. راہب وہاں ماں تھی باپ نہیں تھا. یہاں باپ ہے ماں نہیں ہے. اسے کہتے ہیں اللہ کا معجزہ. اسے کہتے ہیں حسین کا معجزہ. اگر کبھی کوئی کہہ دے بیٹا ایسی بات تو بڑے پوری کرتے ہیں نا تو پھر کرنی پڑی. حسین نے کہہ جو دیا راہب آیا بیٹے دو شادی ہوئی کر راہب ہوں. مولانا سے تو یہ کلام ہی نہیں ہوا. یہ تو میں آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں. وہاں تو توہین ہو جاتی. بھئی جب راہب جو آیا تعارف کروایا مولا میں راہب ہوں تو پوچھنے کی بات ہی نہیں. راہب ہے مینز شادی نہیں ہے. سوال کا بیٹے لینے آیا ہوں. پروڈکشن چاہ رہے ہو مشینری کہاں ہے. بنا مشین کے کون سی پروڈکشن کا آیا اسی لیے ہوں آپ کے پاس. مجھے پروڈکٹ چاہیے مشین نہیں ہے میرے پاس. تو اب کیسے ہوگی کن کہہ کہی ہوگی نا. تو پھر جب میں یہ کہہ دوں تو تکلیف کیوں ہوتی ہے. اللہ کے کن کو حسین کہتے ہیں. آپ کی مسکراہٹ کے صدقے لیکن کیا کروں اب پیچھے رہ گیا یہ چلے گئے آگے نہ. اللہ کے کن کو حسین نہیں کہتے. اللہ کے کن کو جو کن کہے اسے حسین کہتے ہیں. حسین قبل از کن ہے. کن بھی تو کن ہوا نا ایسے ہی کن ہوا. قبل از حسین قبل از حسین. اللہ کے یہ سیدہ کے اللہ کا جو کچھ ہے وراثت میں ادھر. تو پھر سیدہ کا جو کچھ ہے وہ وراثت میں عباس کے پاس ہے. اللہ العظمت للہ ہے نا. وراثت میں ابا حسین کے پاس. وراثت میں حسین کے پاس. اب مجھے نہیں پتا کہیں آپ حسین کو رضی اللہ کہیں آپ علیہ السلام کہیں آپ صلوات اللہ آپ جو مرضی کہیں مجھے نہیں پتا. لیکن آج تک میں نے کسی کو نہیں سنا اللہ کو کہہ رہا ہو رضی اللہ علیہ السلام صلوات اللہ. اللہ کو تو کہتے ہیں جل جلالہ. تو پھر اتنا سمجھ لو وراثت میں جو کچھ اس کا ہے وہ حسین کے پاس آنا. وراثت سمجھ کے ہی دے لو
کوئی بہانہ تو بناؤ حسین کے پاس چوکھٹ پہ آ کے سر رکھنے کا. اسی وجہ سے تو کہتا ہوں کیا جو اس کا وہ اس کا تو اللہ کا پتہ کیا ہے حسین. اسی لیے تو بار بار کہا بھائی گھر ہو تو تختی کس کے نام کی ہوتی ہے؟ جس کا گھر میں نے تو نہیں لکھی، حرم حسین پر گنبد پہ لکھا ہے اللہ. اللہ کے نام کی تختی ہے، حسین کا روزہ ہے. وراثت میں ادھر ہی تو آئے گا. اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملنا ہے، حسین کے پاس جاؤ. اللہ سے ملنا ہے، حسین کے پاس جاؤ، اللہ ملے گا. بہت پسند ہے ماتمیوں کو، اور مجھے 2 بار کہا 2 ماتمیوں نے، تو میں اس موقع پر دہرا دیتا ہوں وہ جملہ. اللہ سے ملنا ہے تو حسین کے پاس جاؤ. حسین اس ذات کا نام ہے زائر کو تبرک میں خدا دیتا ہے. سب سے چھوٹا سوال ہے حسین کے پاس جا کر حسین اللہ دے دے. اس سے آگے بات شروع کیا کرو، یہ تو پہلی بات ہے. اگر کوئی اللہ دے سکتا ہے تو فقط حسین. تو پھر اختیار حسین کیا ہوا؟ تو اب پھر سنو آخری لفظ اور چلیں اصل عبادت کی طرف. جیسے جو کچھ اللہ کا ہے وہ حسین کا ہے، پھر جو کچھ سیدہ کا ہے وہ عباس کا ہے. سلام ہے نا، کیا کہنے، کیا کمال موقع پر میرے بھائی شاہکار نے وہ سلام. یا وارث عصمت الہیہ. عصمت کس کے پاس وراثت میں آئی؟ عباس کے پاس. مصدر عصمت ہیں جناب سیدہ، مرکز عصمت ہیں، ہے نا. اور وراثت میں کہاں؟ عباس کے پاس. کاش سمجھے زمانہ. ذوالفقار ایسے تھی، نوک والی، دوہری، اسی لیے ذوالفقار کہتے تھے. زبان تھی اس کی، یہ جو آپ نوک دیکھتے ہیں سمجھیے زبان تھی. باتیں کرتے تھے کس سے؟ ہر کسی سے. مخدومہ سے، پاک بی بی جناب سیدہ سے. جیسے حسین لاڈ میں مرتجس کی گلے میں باہیں ڈال کر کہتے تھے نا دوست، ایسے بی بی ذوالفقار کو اپنی آغوش میں رکھتی اور بالکل دوست سہیلی کی طرح باتیں کرتی. سنا مجھے احوال کیسے لڑے علی. ذوالفقار بی بی کو بتاتی کہ والی ایسے لڑے، مولا ایسے لڑے. اچھا، بی بی کی تنہائیوں کی ساتھی ہے ذوالفقار. پھر یہ ساری کہانیاں علی کے لڑنے کی بی بی اسی طرح اپنی بیٹی کو سناتی. اور ذوالفقار وراثت میں اسی طرح بیٹی کے پاس آئی. اس کے بعد علی نے جتنی جنگیں لڑی ہیں اب پاک مخدومہ شریقۃ الحسین نے ذوالفقار دی ہے. اور اسی طرح ماں کی وارث تھیں تو واپس ذوالفقار بی بی کے پاس آئی. بی بی بالکل ماں کی طرح ہی اسی طرح آغوش میں رکھ کر کہتی سنا مجھے بابا کیسے لڑے. سنا کیسے لڑے. ذوالفقار سناتی. وہ جو اپنی ماں سے سنا تھا وہ بھی سمیٹا، وہ جو ذوالفقار نے سنایا تھا وہ بھی سمیٹا، اور یہ سارا علی پھر بی بی نے سنایا اون محمد کو. جانتے ہو کس کے بچے ہو تم؟ کون ہے نانا تمہارا؟ یہ کہہ کے سناتی. اور دوسری جانب بابا کون ہیں؟ عبداللہ ابن جعفر طیار. بی بی کا لقب کیا ہے؟ میں فضائل میں کر جاتا یہ بات لیکن نہیں.
مجھے بی بی کے حضور زیادہ سے زیادہ میری تمنا تھی کہ الفاظ ہدیہ کر سکوں. کچھ کہنا ہے مجھے، لیکن اس سے پہلے یہ بات کہہ جاؤں. بی بی کا لقب ہے ثانیہ جناب سیدہ، ہے نا. ثانی میں نے کئی بار کہہ چکا ہوں، ثانی دوسرے کو نہیں کہتے. ثانی کہتے ہیں جو رپیٹ ہوا ہو بہو پہلے جیسا، ثانی. تو جب بی بی ثانیہ جناب سیدہ ہیں تو پھر لازم اور ضروری ہے کہ عبداللہ ابن جعفر طیار ثانیہ حیدر کرار. اس بات کو سمجھیں. میں نے کہا نا میں فضائل میں پڑھ سکتا تھا، لیکن میں بی بی کو ہدیہ کر رہا ہوں. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ثانیہ حیدر کرار. اور جب بی بی ثانیہ جناب سیدہ اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ثانیہ حیدر کرار ہیں تو پھر لازم ہے نا کہ اون و محمد ثانیہ حسن اور ثانیہ حسین ہے. فقط اون و محمد نہیں، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے. دونوں جانب سے ایسے وہاں سے جعفر طیار کی جنگ سنائی جاتی، اور خود جناب عبداللہ مولا عباس کا فرمان سنا چکا ہوں نا. کیا جنگ سکھاتے، کیا سناتے، کیا بتاتے. اور بیٹے کن کے ہیں؟ جس کے لیے علی کہے یہ میری زینت ہے. کائنات میں جس نے بتایا کہ جرأت اظہار حق ہوتی کیا ہے، یہ اس ماں کے بیٹے ہیں. کیسا اظہار کریں گے. لیکن عزادارو، اس سے پہلے کہ میں مصائب کی تلاوت کروں میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. بہت بھاری ذمہ داری عائد ہے تم پر اس وقت، مجھ پر بھی، ہر اس شخص پر جو اون و محمد سنتا ہے. یا تو اٹھ کے چلا جایا کریں، یا کم از کم کوشش کر کے آنسو بہا کے ماتم کر کے شکل جھکا کے شکل بنا کے آواز اٹھا کے گریا کر جیسے بھی بن پڑے اس طرح غم کرے کہ کم از کم حسین راضی ہو جائے. میں نے اس لیے آج آغاز میں یہ دعا کی تھی بانیان کے لیے. اکثر آپ یہ کہتے اور سنتے ہیں اکثر کہ سرکار مولا حسین سرکار علی اکبر سے بڑی محبت تھی، اور جب بھی اکبر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں تو مولا حسین بادشاہ. ہاں یہ سب باتیں سب روایتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس میں ایک اضافہ کر لو جو بی بی کا اپنا فرمان بازبان مولا سید سجاد. ایک ہی بار، فقط ایک ہی بار بی بی نے زندگی میں یہ بات کی ہے. پتہ نہیں کیسے، وہ بھی مولا سجاد سے. تو مولا سجاد نے تب بیان کرتے ہوئے یہ کہا تھا، ہاں گویا راز بتا رہے ہیں اپنے شیعوں کو، فرمان کے لفظ تو نہیں لیکن بی بی کی بات ضرور موجود ہے. بفرمان مولا سید سجاد اگر چاہتے ہو کہ میری پھوپھی ماں راضی ہو تو پھر علی اکبر کے مصائب پر رویا کرو. چاہتے ہو کہ حسین راضی ہو تو اون و محمد کے مصائب پر گریا کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ دو شہزادے ایسے ہیں جن پر ماں ساری زندگی نہیں روئی ہے، ساری زندگی نہیں روئی. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے غدارو. بیٹے اون و محمد ہوں اور ماں پلٹ کے ایک آنسو نہ بہائے. بس ایک موقع ملتا ہے، وہ بھی آنسو نہیں ملتے. پتہ نہیں علی کی بیٹی پر اس وقت گزری کیا. جب قافلہ توحید واپس آیا تھا نا، اور مولا عبداللہ کے کہنے پر مولا سجاد سے ہاتھ جوڑ کر کہا ایک بار تو اپنے گھر واپس. بی بی جب واپس آئی نا تو حجرہ اون و محمد پہ نظر گئی. جب بیٹوں کے خالی بسترے دیکھے نا، علی کی شیر دل بیٹی ایک دم زمین پہ گری ہے. دوسرے لمحے خود کو سنبھالا، آنکھ سے آنسو پھر نہیں آنے دیا. ساری زندگی نہیں روئی ہے بی بی،
सारी जिंदगी नहीं रोई। और क्यों नहीं रोई, बस ये सुनना जल्दी से, क्यों नहीं रोई? हर माँ बच्चों को दुआ देती है, बेटा जीते रहो, बेटा आबाद रहो, फूलो फलो शाद रहो। आओ बताऊं तुम्हें जमाने वालों, हम क्यों सलाम करते हैं, क्यों मातम करते, क्यों कहते हैं, क्या वजह है? करबला की माएँ ये आम माएँ नहीं हैं। कसम बखुदा आधा दिन गुजर गया था आशूर का के ऐसे में सैयदा के खैमे में औनो मोहम्मद दाखिल हुए। जैसे ही औनो मोहम्मद पर नजर गई, बेसाख्ता का सैयदा ने, अभी तक जिंदा हो? बीबी आपकी इन आवाजों पे रहम करे, हुसैन आपसे राजी हो, अभी तक जिंदा हो? दोनों शहजादे जमीन पे गिरे हैं, हाथ जोड़ के कहते, अम्मा कितनी बार गए हैं हम अम्मू के पास, नहीं इजाजत देते हैं। अच्छा आओ मेरे साथ। बिला तशबीह दोनों शहजादों को कलाइयों से पकड़ा, बीबी लेके आई। हुसैन, जी भैया, जी बहना, भैया हुसैन बैठो मसनद पे। हुसैन को मसनद पे बिठाया, दोनों हाथ पकड़े हैं शहजादों के। हुसैन को काबा बना के तवाफ करना शुरू किया। मेरे पास इसके सिवा लफ्ज नहीं है ना कोई। हुसैन को काबा बना के तवाफ करना शुरू किया। एक बार तवाफ करती जाती हैं, हुसैन ऐसे देखते हैं बिला तशबीह, फिर ऐसे देखते हैं। बीबी तवाफ खत्म किया और उसी वक्त यकलख्त दोनों बेटों के हाथ छोड़े, हाथ छोड़कर खैमे के दरवाजे की तरफ बढ़ी हैं। बीबी जैसे ही खैमे के दरवाजे पर गई, हुसैन ने कहा, बहन ये क्या किया? कहा, हुसैन मैंने अपने बच्चे आप पर से सदका कर दिए। मैं कहता हूं हुसैन पर से अगर कुछ सदका हो सकता था तो वो यही था। पता नहीं सदका हुआ या क्या हुआ, लेकिन एक बात पता चलती है इससे कि बहन का भाई के साथ मोहब्बत का मामला कुछ ऐसा था जिसके आगे बेटे भी नहीं आते थे। दो रिवायतें बड़ा मारती हैं आजादारों, एक ये छोड़ा और छोड़कर एक बार आगे बढ़ते हुए कहती हैं, हुसैन आप पासबान शरीयत हो, आपको ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना भैया, सदका ज्यादा देर घर में नहीं रखते हैं। अच्छा बहन तेरी मर्जी। तैयार किया शहजादों को, अपने हाथ से तैयार किया हुसैन ने शहजादों को। भेजने लगे, कहा एक बार माँ से मिलते जाना। माँ से मिलने के लिए खैमे पे आए तो खैमे का दरवाजा बंद था। एक बार आवाज दी, पाक बीबी जनाब फिजा सलवातुल्लाह की आवाज आई है, जी शहजादों का अम्मा से मिलना है। कहा आपकी माँ ने आपको रोकने के लिए कहा है। थोड़ी मेरी मदद करना, मैं थोड़ा तुम्हारा सबब बता। का तुम्हारी माँ ने तुम्हें रोकने को कहा अम्मा को आखिरी सलाम करने आए हैं, बस इतना कहना था। माँ की आवाज आई, जाओ पहले हक शुजाअत अदा करो, फिर माँ से मिलना। बड़ा बेटा तो समझ गया, जी अम्मा जैसा आपका हुक्म, आप हमें सारी जिंदगी हैदर करार सुनाती रही, वो जाफर तैयार बाबा सुनाते रहे। अम्मा अगर दिल करे तो आज मैदान में देखना ओनो मोहम्मद नहीं, आपको जाफर तैयार और हैदर करार नजर आएंगे। ये कह के बड़ा शहजादा तो पलट गया, छोटा तो छोटा है ना, अभी माँ से अजीब तरह का लाड है। कहा माँ अम्मा एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। अम्मा अम्मा एक बोसा तो दे दो। हौसले से थोड़ा, अम्मा 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 एक बोसा तो दे दो। आप अक्सर मेरी पेशानी चूम कर कहती थी कि बेटा तेरी पेशानी मुझे मेरे बाबा की याद दिलाती है। अम्मा उसी पेशानी पे एक बोसा दे दो। अच्छा मेरा बोसा चाहता है,
ایسے نہیں دوں گی، ایسے نہیں دوں گی، ساری زندگی ماں بن کے میں نے چوما ہے، اب ایسے بوسہ نہیں، جاؤ جا کے حق شجاعت ادا کرو، پھر میں بوسہ دوں گی۔ عزادار و شہزادہ دل میں یہی آس لے کر چلا گیا۔ بڑا لڑے ہیں شہزادے، خوب لڑے ہیں شہزادے۔ آخری جملہ، آخری روایت ہے، لیکن جب تک آخری روایت نہ ہو ہاتھ جوڑ کر، بڑا لڑے ہیں اکٹھے، پشت پشت لگائی اور فوجوں کو اڑاتے چلے گئے۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا، حیدر غرار نظر آ رہے ہیں، جعفر تیار نظر آ رہے ہیں۔ سیدہ کے لال رن کی فضاؤں پچھا گئے، ایک پل میں لشکروں کے قدم لڑ کھڑا گئے۔ گھبرا کے شمر نے عمر سعد سے کہا، حیدر کے ساتھ جعفر تیار۔ جو کہہ کے گئے تھے وہ حقیقت کیا ہے شہزادوں نے۔ العما کی آواز آئی میدان سے، العما کی آواز آئی ہے، اتنا مارا ہے، لیکن ایک بار جب یہ دونوں جدا ہوئے نا، چاروں طرف سے فوج نے گھیرا ہے، دور سے تیر چلانے شروع کیے، شہزادے زخمی ہوئے۔ اب مجھے 2 جملے پڑھنے ہیں، خدا کا واسطہ مجھے پڑھنے دینا 2 جملے۔ دور سے تیر چلنے شروع ہوئے، دونوں شہزادے زخمی ہوتے گئے ہیں، ادھر حیدر زخمی ہوا، ادھر جعفر تیار زخمی ہوا۔ بڑے بیٹے نے زین چھوڑی، سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، حسین مولا۔ حسین اٹھا، بیٹھ جاؤ، مجھے پڑھنا ہے بیٹا، بیٹھ جاؤ، میں کہہ رہا ہوں 2 منٹ۔ مولا میرا آخری سلام ہے۔ حسین خیمے میں بیٹھا تھا، اٹھ کے کھڑا ہوا، چلنا شروع کیا۔ بہن آئی، کہا حسین تجارت کرے گا؟ کہا بہن اس وقت، کہا جا چھوڑ دے، لاشا نہ لا، جتنی دیر لاشا لائے گا اتنی دیر بیٹھ جا، میں تیرا چہرہ۔ الامان، الامان، حسین کو راضی کرنا ہے نا آج، ایسے رو جیسے حسین چاہتا ہے۔ حسین اتنی دیر بیٹھ جا جتنی دیر لاشا لانے کے لیے جائے گا، میں نے تو بھیج دیے، مجھے بیٹا نہیں چاہیے، واپس نہیں چاہیے لاشا، بس اتنی دیر حسین تیرا چہرہ دیکھتی رہوں۔ عزادارو بٹھا لیا حسین کو، لیکن عزادارو ایک عجیب آواز آئی میدان سے، یہ مجھے پڑھنے دینا، تمہیں واسطہ انو محمد کا۔ عزادارو عجیب آواز آئی میدان سے، جانتے ہو کیا؟ چھوٹے بیٹے نے جب زین چھوڑی ہے نا تو ماں سے میں نے کہا نا، عجیب انسیت تھی، ایک بار ہاتھ کو پیشانی پہ رکھ کے چھوٹے نے زین چھوڑتے ہوئے کہا، اماں سلام، اماں سلام۔ اسی وقت ایک سنسناتا تیر آیا، ہاتھ میں لگا، ہتھیلی پیشانی میں گڑ گئی، حسین سے نہیں رہ گیا، اٹھ کے آیا، میدان سے لاشا اٹھایا، لے کے آ کے رکھا سامنے، کہا تو نے وعدہ کیا تھا پیشانی چومے گی، ابھی بھی دیکھ رہی ہے پیشانی میں تو تیر ہے۔ حسین نے تیر نکالنا چاہا، علی کی بیٹی نے ہاتھ رکھا، کہا نہیں حسین، ایک کام کرے، تو اکبر کی برچی نکالنا، یہ تیر میں کربلا کی زمین میں زلزلہ